کویت میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں ایران نواز امیدواروں کو گزشتہ پارلیمنٹ میں حاصل شدہ نشستوں کی تعداد میں موجودہ انتخابات میں مزید شکست ہو گئی ہے۔ حالیہ انتخابات میں صرف 4 اہل تشیع اراکین پارلیمنٹ میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ اس سے قبل تحلیل شدہ پارلیمنٹ میں ایران نواز اراکین کی تعداد 9 تھی، جبکہ حالیہ انتخابات میں پارلیمنٹ تک رسائی میں اسلام پسند جماعت الاخوان المسلمون کے 4 اراکین پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ الاخوان کے کامیاب امیدواروں میں اسلام پسند رہنما ولید طبطبائی بھی شامل ہیں، جبکہ ایران نواز امیدواروں کے علاوہ دیگر اراکین کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ الاخوان المسلمون سے وابستہ الحرکت الدستوریہ الاسلامیہ کی کامیابی سے عرب دنیا بالخصوص خلیجی ممالک میں اسلام پسندوں کو زبردست خوشی حاصل ہوئی ہے اور ان کی کامیابی کو غیر متوقع قرار دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ الاخوان المسلمون نے اس سے قبل دستور میں ہونے والی ترمیم پر احتجاج کرتے ہوئے 2013 اور 2012 میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا تھا، جس کا فائدہ ایران نواز گروپ نے اٹھایا تھا، لیکن حالیہ انتخابات میں حزب اختلاف پارلیمنٹ کی کل 50 نشستوں میں سے 40% نشستیں جیتنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ سابقہ پارلیمنٹ کے اراکین میں سے صرف 19 اراکین کو ہی کامیابی مل سکی ہے، جبکہ باقی تمام امیدوار ہار گئے ہیں۔ گزشتہ پارلیمنٹ پر حکومتی ارکان کا قبضہ تھا، جسے عوام نے حالیہ انتخابات میں بری طرح مسترد کر دیا ہے، کہ دوسری طرف حالیہ پارلیمنٹ میں طاقتور اپوزیشن کی کامیابی پر عوامی حلقوں اور تجزیہ کاروں نے خوشی ظاہر کی ہے۔ کویتی ذرائع ابلاغ کے مطابق اپوزیشن نے 50 میں سے 24 نشستیں جیت لی ہیں اور ایک امیدوار خاتون کے علاوہ کئی نوجوان نمائندے بھی کامیاب ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے مبصرین کا کہنا ہے کہ کویت میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات ملک میں سیاسی استحکام کی طرف اہم پیش رفت ثابت ہوں گے، جبکہ دوسری طرف عرب ذرائع ابلاغ میں کویتی انتخابات میں الاخوان المسلمین کی کامیابی کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس سے قبل اہم عرب ملک اردن میں 20 ستمبر کو منعقد ہونے والے قومی اسمبلی کے انتخابات میں الاخوان المسلمون کو 16 نشستوں پر کامیابی ملی تھی، جبکہ 7 اکتوبر کو مراکش میں عام انتخابات منعقد ہوئے تھے، جس میں وہاں کی اسلام پسند جماعت الاخوان المسلمون سب سے بڑی پارلیمانی جماعت بن کر کامیاب ہو گئی ہے، جبکہ مراکش کے بادشاہ محمد السادس نے الاخوان کے سیاسی ونگ کے رہنما بن کیران کو دوسری مرتبہ وزیر اعظم مقرر کر کے کابینہ تشکیل دینے کی ذمہ داری بھی سونپ دی ہے۔ یاد رہے کہ مراکش میں 2011 میں بھی منعقدہ انتخابات میں الاخوان نے واضح کامیابی حاصل کر کے حکومت بنائی تھی۔ اس طرح سے وزیر اعظم بن کیران دوسری مرتبہ مراکش کے وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر رہے ہیں۔ وصال اردو، حق کا راہی